السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، ایک عظیم ماں وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتی ہے، آج ہم ایک عقاب پرندے کی کہانی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، عقاب پرندہ آپ نے بھی ضرور نام سنا ہوگا۔ آج میں نے ایک بہت ہی دل کو چھونے والی تحریر پڑھی، مضمون پڑھا، جس میں عقاب پرندے کی عجیب و غریب باتیں پڑھنے میں آئی، جو ایک دلیر بہادر ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، وہ اس عقاب پرندے کی کہانی کو، اس کی مضمون کو پڑھ کر سمجھ میں آ گیا۔ آپ بھی ضرور سنیے، ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں ضرور فالو کریں۔ تو دوستوں، چلیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصراً انداز میں بہت ہی پوائنٹ اور نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ محترم دوستوں، عقاب پرندہ یہ ایسا مضبوط اور دلیر اور بہادر ہوتا ہے کہ اس کی اپنے بچوں کی تربیت کا انداز بھی بہت نرالا ہوتا ہے۔ مضمون میں لکھا ہے اس تحریر میں کہ یہ جب اپنے بچوں کے اڑان کو سکھاتا ہے، انہیں اڑنا سکھاتا ہے ہوا میں، عقاب پرندہ، تو اس کی تربیت کا اور اس کو اڑانے کے سکھانے کا انداز بھی عجیب و غریب کہ 10,000 فیٹ کے اوپر سے وہ اپنے چوزے بچوں کو پھینکتا ہے، اور جب وہ گھبرا کر ایک دل کی مضبوطی کے ساتھ میں اپنے چھوٹے پر کھولتے ہیں، اور جب گرنے کے قریب ہوتے ہیں، اڑ نہیں پاتے ہیں، تو پھر پکڑ لیتا ہے۔ یعنی وہ ماں جو عقاب پرندہ ہے، مادہ، وہ اپنے بچوں کو پکڑ لیتی ہے، پھر اوپر سے پھینکتی ہے، پھر تھوڑا اس کے بچے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر جب گرنے کے قریب ہوتے ہیں پھر پکڑ لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے بار بار وہ اپنے بچوں کو 10,000 فیٹ اوپر سے پھینکتی ہے، تاکہ وہ اندر سے مضبوط بن جائے اور وہ اپنے خود کے دم پر کھڑے ہو جائے۔ کتنی عجیب بات ہے، اور کیسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جب یہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں آزاد چھوڑ دیتی ہے، تو اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے میں ملتا ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز، یہ جب مادہ کسی نر کی تلاش میں ہوتی ہے، یعنی وہ کسی مرد کی تلاش میں ہوتی ہیں، تو اسے آزماتی ہیں، اور آزمائش بھی بڑی کٹھن لیتی ہیں، اور وہ اس کا انداز اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 10,000 فی گھنٹہ، 10,000 فی کلومیٹر کے اوپر سے وہ ایک پتھر پھینکتی ہے، اور اس نر سے کہتی ہے کہ جا کر اس پتھر کو پکڑ لو، وہ پتھر زمین پر گرنے نہ پائے۔ اگر پتھر زمین پر گر گیا تو تم میرے ساتھ نکاح کے قابل نہیں، تم باہمت شوہر نہیں بن سکتے، تم ایک دلیر اور جرأت مندانہ شوہر نہیں بن سکتے، تم میرے قابل نہیں ہو۔ واہ، عجیب اس عقاب پرندے کی داستان ہے، اور ہمیں سیکھنے بھی ملتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بار ایک ہی مرتبہ پر وہ آزمائش، امتحان نہیں لیتی نر کا، بلکہ یہ مادہ عقاب نر عقاب کا بار اس طریقے سے امتحان لیتی ہے۔ جب یہ مادہ عقاب کے دل میں اس نر عقاب کی محبت دل میں بس جاتی ہے، اور اس کے دل تک یہ نر بھا جاتا ہے، تب جا کر اسے وہ ایکسپٹ کرتی ہیں، قبول کرتی ہیں بطور شوہر کے۔ یہ عقاب پرندے کی
عجیب و غریب کہانی۔ تیسرے نمبر پر یہ چیز ملی کہ ہر پرندہ طوفان کے موقع پر اپنے گھونسلوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں ان کے مکانات ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، لیکن عقاب ایک واحد پرندہ ایسا ہے دنیا میں جو طوفان کے موقع پر، حالات کے مخالف ہونے کے موقع پر، ہوا کے مخالف ہونے کے موقع پر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ تیز ہواؤں میں اڑتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے ہر حالت میں مجھے اور زیادہ اوپر اڑنا ہے، مجھے ہر حالت کا مقابلہ کرنا ہے، اور بہت جرأت مند ہوتا ہے عقاب پرندہ۔ اسی لیے اس کا گھونسلہ جو ہے ہمیشہ چوٹی پر ہوتا ہے، درخت کے ایک دم جو آخری کنارہ ہوتا ہے اس پر اس کا گھونسلہ ہوتا ہے، یہ بہت کم زمین پر چلتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب یہ کسی شکار کا ارادہ کر لیتا ہے تو کبھی بھی وہ شکار اس کے پنجوں سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی وزنی ہو، چاہے وہ کتنا ہی موٹا ہو۔ اس عقاب پرندے کے لیے سامنے والے کے شکار کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ یہ بہت ہی جرأت مند پرندہ ہوتا ہے عقاب پرندہ۔ تو دوستوں، ہمیں اس پورے عقاب پرندے کی کہانی سے سبق اور سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت مضبوط انداز میں کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے گھر اور فیملی کی تربیت جو ہے اس عقاب پرندے کی کہانی سے سیکھنی چاہیے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے، تب جا کر قومیں بنتی ہیں، تب جا کر افراد کھڑے ہوتے ہیں، تب جا کر بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کی ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس کے پیچھے ماؤں کی، خاندانوں کی، افراد کی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، مجھے یہ کہانی بہت پسند آئی، اس لیے میں نے آپ تک اسے شیئر کیا۔ آپ بھی ضرور اسے آگے شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پیج کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا ہے، تو ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔